السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری آج کی یہ سوال جواب کی 13ویں محفل ہے۔ اس سے پہلی والی محفل میں بھی بھول جانے کی وجہ سے، گنتی یاد نہ رہنے کی وجہ سے میں نے 13ویں محفل ہی کہہ دیا تھا، جبکہ وہ 12ویں محفل تھی اور یہ ہماری 13ویں محفل ہے۔ اس محفل میں آپ کا استقبال ہے، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ۔ آج ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، آن لائن بھی کچھ سوالات آئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آئے ہیں اور کچھ کاغذ میں لکھ کر بھی بھیجے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان سوالات کو شامل کیا جائے گا، اور اگر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو آئندہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی امام سے نماز میں غلطی ہو جائے، جیسے کہ 4 رکعت والی نماز میں امام نے تیسری رکعت میں قعدہ اخیرہ کر دیا، جبکہ انہیں چوتھی رکعت میں کھڑا ہونا تھا، پھر پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا اللہ اکبر کہہ کر اور امام کھڑا ہو گیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی چوتھی رکعت میں قعدہ کرنا تھا، اس کی جگہ پر تیسری رکعت میں قعدہ کر لیا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مقتدی کو فوراً لقمہ دینا ہے۔ جیسے ہی امام کھڑا ہونے لگے، امام بیٹھنے لگے، تو 3 مرتبہ تسبیح ہونے سے پہلے لقمہ دینا ہے۔ 3 مرتبہ تسبیح مطلب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار ہونے سے پہلے مقتدی نے اگر لقمہ دے دیا تو یہ لقمہ صحیح ہے۔ امام نے لیا تو لے کر اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اس سے امام کی بھی نماز ہو جائے گی اور سب کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر امام 3 تسبیح کی مقدار بیٹھ چکا ہے تیسری رکعت کے بعد، تو اب لقمے کا محل نہیں رہا، اب لقمہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ تسبیح ہو جانے کی وجہ سے، اتنی مقدار ہو جانے کی وجہ سے اب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب اگر امام کھڑا ہو بھی جائے گا تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو جو واجب ہو چکا ہے وہ ساقط ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے امام جو ہے، امام کو اس وجہ سے لقمہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں گے، مقتدی جو ہے وہ انتظار کرے، کیونکہ 3 تسبیح تو ہو چکی ہیں، اب لقمہ نہیں دیں گے، اور مقتدی انتظار کرے کیونکہ وہ تو اس کو آخری قعدہ سمجھ رہا امام جب سلام پھیرنے لگے تو لقمہ دیا جائے، یہ اب دوسرا لقمے کا محل ہوگا۔ اور مان لیجئے کہ امام کو خود ہی یاد آ گیا 3 تسبیح کی مقدار کے بعد اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے 4 رکعت مکمل کی، تو ایسی صورت میں، یہ دونوں صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں صف گدے ٹائپ کی ہو، جس پر ناک برابر ٹھیک جم نہ پاتی ہو، تو اس پر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ چیز اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ آج کل یہ مسجدوں میں بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ صفوں کے نیچے فوم بچھایا جا رہا ہے، اور یہ بلا ضرورت کی بات ہے۔ یہ تو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں بچھا رہے ہیں، یعنی کیا نمازیوں کے آرام کے لیے؟ تو نمازی مسجد میں آرام کرنے کے لیے آتے ہیں یا عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو یہ بچھانے کی کوئی حاجت نہیں، بلا ضرورت مسجد کے مال کو ضائع کرنا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ صفوں کے نیچے جو بچھایا جاتا ہے، اگر وہ اتنا نرم ہے، اتنا موٹا ہے کہ ناک نہیں جمتی ہے، تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات مسجد کے ذمہ داروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو لا کر اس کو نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ایک فیشن سا بن گیا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو دوسری چیزوں پر توجہ نہیں ہے، اور اس طرح کی فالتو کی چیزوں پر بہت زیادہ دھیان ہے لوگوں کا، تو یہ صفوں کے نیچے بچھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی نمازیں ضائع کرنے کی
کوشش ہو رہی ضائع کرنے کی، کوئی قصدن کوشش تو نہیں کر رہا، لیکن اس طرح نمازیں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی، تو مسجد کے ذمہ داروں کو اس پر توجہ دینا ہے۔ ہاں اگر ناک جم جاتی ہے، وہ پتلا سا ہے، بہت زیادہ موٹا نہیں ہے جو فوم لگایا گیا، اور ناک جم رہی ہے، دبانے کے بعد ناک اس میں ہڈی لگ رہی ہے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام طور پر اجازت دے دی جائے، تو بلکہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جو قالین ہے، یہ جو غالیچہ ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، زیادہ ٹائم تک چلتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بلا وجہ کا سبب ہے، بلا وجہ کا ریزن بتایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی لائف، یہ والے غالیچے کی لائف بڑھے، ایسا بھی کچھ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور بلکہ خود ہی 5 سال کے بعد یہ غالیچہ اٹھا کر خود ہی پھینک دیتے ہیں، تو لمبی لائف کر کے فائدہ بھی کیا پھر؟ اس کو زیادہ ٹائم تک اس کو جو ہے کہ چلانا چاہیے، پھر اس کا مطلب تو یہ تھا، لیکن خود ہی نہیں چلاتے، خود ہی چینج کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بلا وجہ کی وہ لوگوں کو بتانے کی بات ہے، ورنہ ایسا کوئی مقصد بھی ان کا عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، جو لوگ لگا رہے ہیں مسجدوں کے اندر ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ ہڈی ناک کی یہ نرم حصہ دبنے کے بعد ہڈی نہیں لگی ہے تو لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے پھر؟ وہ نمازی تو خود بھی ہوں گے، کیونکہ بھائی ایسی مسجد میں پھر گئے کیوں؟ گئے اور وہاں ان لوگوں نے دیکھا کہ ناک نہیں لگ رہی تو اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کہ پھر ذمہ دار بھی جو مسجد کے انتظامیہ ہیں وہ بھی اس پر بھی، ان لوگوں پر بھی اس کا وبال ہوگا کہ ان لوگوں نے لگایا کیوں؟ ان کو لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان کی چاند رات سے 10 رات تک قرآن 3 پارے والی تراویح پڑھنے جاتے تھے، اب 11ویں رات سے علم ترا میں جاتے ہیں، کیا وہ 1.25 پارے والی تراویح میں نہیں جا سکتے؟ تو 3 پارے والی تراویح بہت جگہوں پہ اب ہونے لگی ہے، اور 10 دن کے اندر تراویح مکمل ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی شرکت کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا بھی سنت موقدہ ہے، 2 مرتبہ فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا یہ افضل ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو 1 مرتبہ کسی نے پورے قرآن مجید کو سن لیا تو یہ والی سنت، سننے کی جو سنت تھی وہ اس کی ادا ہو گئی، وہ 10 دن کے اندر اگر اس نے پورا قرآن پاک سن لیا 3 پارے والی تراویح میں تو سننے کی سنت ادا ہو گئی۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ باقی تراویح پڑھنے کے لیے چاہے علم ترا میں جائے یا چاہے قرآن شریف والی تراویح میں جائیں، یعنی تراویح پڑھنا جو سنت موقدہ وہ تو اب بھی باقی ہے، اس پر تو عمل کرنا پڑے گا اس کو، ورنہ اساءت کا مرتکب ہوگا۔ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو فری سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 دن کی تراویح پڑھ لی، اب ہم آزاد ہو گئے، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سنت موقدہ کو چھوڑنے کے مرتکب ہیں۔ تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی پورے رمضان میں شروع سے لے کر آخر تک تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، ایسا تو نہیں کہ صرف 10 دن کی سنت موقدہ ہے اور بعد کی نہیں ہے، بعد میں بھی ان کو تراویح پڑھنی ہے، چاہے پھر وہ قرآن شریف والی تراویح میں حاضری دیں یا علم ترا والی، یعنی علم ترا والی میں بھی جا سکتے ہیں، سورہ تراویح میں بھی وہ جا سکتے ہیں، تاکہ جو تراویح والی سنت موقدہ ہے وہ ان کی ادا ہو جائے۔ لیکن اس پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 10 دن کی تراویح یہ کچھ زیادہ ہو رہی ہے، یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ عام طور پر پورے مہینے میں لوگ مشغول رہتے تھے، قرآن شریف سننے کا ایک شوق اور ایک جذبہ رہتا تھا، روزانہ جو تراویح ہوتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا، ایک سلسلہ رہتا تھا پورے رمضان میں اور ذوق و شوق باقی رہتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 10 دن کی تراویح سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کوئی علم ترا میں جا رہا ہے، تو یہ ہمیں سستی والی بات لگتی ہے، گویا کہ لوگ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، دل نہ لگنے کی وجہ سے اور خشوع و خضوع نہ ہونے کی وجہ سے، للہیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ آدمی ایسا کیوں کرتا؟ بہرحال لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور لوگ اگر اس کے باوجود یعنی 10 دن کی تراویح پڑھنے کے باوجود بعد میں بھی تراویح کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اب بنگلوں میں بھی 10 دن کی تراویح ہونے لگ گئی، پارکنگ میں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے، میدان میں 10 دن کی تراویح ہو رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تو مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی تراویح پڑھیں تو کہاں پڑھی جائے؟ بھائی مسجد میں پڑھی جائے،
مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، پارکنگ میں پڑھیں گے یا کسی کے بنگلے میں پڑھیں گے، کسی کے مکان میں پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہ ثواب تو مسجد ہی میں مل سکتا ہے، تو بنگلے میں یا پارکنگ میں پڑھنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ وہ اس طرح جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پر جو ہے تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ناجائز بھی نہیں، ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے، ورنہ لوگ پھر وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو وہ 10 دن کی تراویح کو ناجائز کہہ دیا۔ ہم نے ناجائز نہیں کہا، لیکن یہ کہنے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے محرومی ہے وہ تو ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر تھوڑی روک لگائی جائے۔ چوتھا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنی زکوٰۃ کسی کو 100 روپیہ، کسی کو 500 روپیہ، کسی کو 1000 روپیہ ایسا اس طرح سے دیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی جتنی مقدار ہے وہ ایک ساتھ میں ایک ہی آدمی کو دے دی جائے، ایک ہی شرعی فقیر کو دے دیا جائے، ایک ہی حقدار اور مستحق کو دے دیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ آپ اس کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا الگ الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں، 100 روپیہ اس کو دیا، 500 روپیہ اس کو دیا، اور 1000 روپیہ اس کو دیا، 1500 روپیہ اس کو دیا، اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا اور یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے کہ نہیں۔ جو مستحق ہے اسی کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، جو مستحق نہیں اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے اور آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہوتی کہ آپ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ مستحق ہیں، آپ حقدار ہیں، آپ نے ان کو دے دیا، اب وہ حقیقت میں اگر مستحق نہیں ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ آپ نے تو پوچھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح الگ الگ کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ آدمی جہاں جہاں مناسب لگتا ہے وہاں دیتا ہے، جیسے اپنے پڑوس میں دے دیا، اپنے رشتہ دار میں کوئی غریب تھا اس کو دے دیا، پھر مسجد میں کوئی مدرسے والے آئے تھے، کوئی دارالعلوم والے آئے تھے ان کو دے دیا، تو اس طرح جو ہے الگ الگ کر کے دیتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک گھر میں میاں بیوی اور ان کا لڑکا رہتے ہیں، بیوی کے پاس سونا ہے جس کی زکوٰۃ 3000 ہوتی ہے، زکوٰۃ مطلب وہ مقدار 40واں حصہ 2.5%، یہ 3000 بن رہے ہیں سونے کی زکوٰۃ کے۔ میاں یعنی شوہر خود قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ کیا لاگو ہوگا؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ یعنی بیوی کے پاس سونا ہے اور شوہر قرض میں ڈوبا ہوا ہے، شوہر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، تو ایسی صورت میں اس سونے کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بات پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سب کو انفرادی طور پر دیکھا جائے گا، انڈیویجولی دیکھا جائے گا کہ کون مالی کے نصاب بنتا ہے، کون مالی کے نصاب نہیں بنتا، کس کے پاس کتنا مال ہے، ایک ایک آدمی کو دیکھا جائے گا۔ تو شوہر پر اگرچہ قرضہ ہے، بیوی کے پاس جو اس کا خود کا سونا ہے جس کی وہ مالک ہے، جو اپنے گھر سے لے کر آئی ہے، جو میکے سے دیا گیا ہے وہ اس کی وہ مالک ہوتی ہے، جو سسرال سے دیا گیا اس کی وہ مالک نہیں ہوتی، جو شوہر والوں کی طرف سے، شوہر کے گھر والوں کی طرف سے دیا گیا ہے یا شوہر کی طرف سے دیا گیا، اس کی بیوی مالک نہیں ہوتی، اس کا وہ شوہر مالک ہوتا ہے یا دینے والے مالک ہوتے۔ جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی، بیوی جو اپنے میکے سے لے کر آئی اس کی وہ مالک ہوتی ہیں، وہ اگر نصاب کے برابر ہے، اور عام طور پر ہوتا ہی ہے نصاب کے برابر، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی عورت ہی پر واجب ہوگی، بیوی پر ہی واجب ہے کہ وہ اپنے سونے اور اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اصل حکم تو یہی ہے کہ وہی ادا کرے، اگر کیش ہے، پیسے ہیں تو ان کے ذریعے سے وہ ادا کر دے گی، اور اگر کیش نہیں تو حکم یہ ہے کہ اس سونے کو توڑ کر ادا کرے، زیور کو توڑ کر ادا کرے۔ لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ وہی ادا کرے، اصل حکم تو یہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عورتیں وہ زیور توڑنا نہیں چاہتی، یا وہ سونا جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہتی، تو ایسی صورت میں آسانی کے لیے یہ حکم بھی بتایا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی اجازت لینا ضروری ہوگا، بغیر اجازت کے ادا کرے گا تو نہیں ادا ہوگی۔ بیوی کے پاس سونا ہے اور اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرنا چاہتا ہے، تو بیوی سے اجازت لے لے کہ تمہارے سونے کی اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، تمہاری طرف سے میں دے دیتا ہوں، تمہاری اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں ٹھیک ہے، دے دیجیے، اجازت ہے، تو اس سے کیا ہے وہ بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور سونا بھی توڑنا نہیں پڑے گا۔ تو شوہر پر قرضہ ہونے کی وجہ سے، شوہر کے معاملات ہوں گے زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مال میں سے وہ قرضہ مائنس کیا جائے گا، شوہر کے مال میں سے،
لیکن شوہر کے قرضے کو بیوی کے مال میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، بیوی کے سونے کی قیمت اور اس کی مالیت اور ویلیو میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تو پورا شمار کیا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، عورت ہی پر واجب ہوگی، طریقہ بتا دیا گیا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرض میں ہو اور اس کے پاس سونا بھی ہو اور وہ سونا گروی ہو اور اس کی قیمت سے زیادہ اوپر قرض ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سونا گروی رکھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لیا جاتا ہے، تو جو چیز گروی رکھی جاتی ہے، یہ بات پہلے آپ سن لیجئے، اس کا جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے۔ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں شیء مرہون کہا جاتا ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز، اس کی زکوٰۃ نہ گروی رکھنے والے پر ہوتی ہے نہ جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی اس پر ہوتی، کیونکہ جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے گروی کے طور پر وہ تو اس کا مالک ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس تو وہ امانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر رکھی گئی ہے، تو وہ تو اس کا مالک ہے نہیں۔ اور جس نے رکھی ہے، رکھنے والا، وہ اس پر کیوں زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کی ملکیت تو ہے، اس کے اندر یہ مالک تو ہے، لیکن اس کی ملکیت اس میں تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ کیوں مکمل نہیں ہے؟ کیونکہ قرضے کے بدلے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ گروی کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرضہ ادا نہیں کر پایا، مقررہ مدت جو ہے وہ گزر گئی اور پہلے سے ایسی کوئی شرط بھی لگی ہوئی تھی کہ مدت مقررہ میں اگر آپ نے ہمارا قرضہ واپس نہیں دیا تو ہم آپ کا سونا بیچ کر اپنا قرضہ وصول کریں گے، تو اس اعتبار سے ملکیت تام نہیں ہوئی، اس کی ملکیت مکمل نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیچ دے اور بیچ کر وہ اپنے پاس وہ قرضے کے بدلے میں رکھ لے، تو اس کی ملکیت بھی تام نہیں۔ اس وجہ سے جو شیء مرہون ہوتی ہے، یعنی جو گروی رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو سونا بھی اگر گروی رکھا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ ویسے ہی واجب نہیں، قرضہ مائنس کرنے کے بعد نہیں بچ رہا ہے تو پھر بھی واجب نہیں۔ اگر مان لیجیے کہ سونا خود کے پاس ہے، خود کے پاس سونا ہے اور بہت زیادہ قرضہ بھی ہے، تو وہ قرضہ مائنس کیا جائے گا سونے کی قیمت میں سے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا سونا ہے لیکن 6 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو 6 لاکھ روپے مائنس کریں گے کچھ بھی نہیں بچے گا بلکہ اور چڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد نصاب نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور سونا جو ہے وہ 4 لاکھ روپے 75,000 روپے کا ہے، 5,25,000 روپے کا سونا ہے، 5,25,000 کا سونا ہے۔ اب 5 لاکھ روپے جو قرضہ ہے وہ مائنس کریں گے تو کتنے بچے؟ 25,000 روپے بچے۔ 25,000 روپے کا نصاب نہیں بنتا۔ نصاب آج کے زمانے کے اعتبار سے، ابھی کے وقت کے اعتبار سے جو چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، 653 گرام 184 ملی گرام، اس کی قیمت تقریباً 48,000 یا 49,000 روپے بنتی ہے، 48,000 یا 49,000 روپے بنتی ہے۔ 25,000 روپے کا نصاب نہیں بنتا، تو 5 لاکھ روپے مائنس کرے، 25,000 بچے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن مان لیجئے کہ 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے لیکن سونے کی قیمت کتنی بن رہی ہے؟ 5,75,000 روپے۔ اب آپ اس میں سے 5 لاکھ روپے مائنس کریں تو کتنے بچیں گے؟ 75,000 روپے بچیں گے، تو 75,000 کا نصاب ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والدین کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ان پیسوں سے والدین کو عمرہ کرنے بھیجوں گا، اب جو رقم جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ یعنی امی ابا کو، والدین کو، ماں باپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے، بہت اچھا مقصد ہے ماں باپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجنا، بڑی برکت والی چیز ہے اور یہ حسن سلوک میں شامل ہے، یہ حسن سلوک میں آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں آتا ہے۔ تو ماں باپ کو عمرہ کرانے کے لیے جو پیسے جمع کیے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر ابھی اس کو آگے بھیجنا ہے، عید میلاد کے ٹائم پہ بھیجنا ہے، لیکن پیسے ابھی سے کچھ جمع کر کے رکھے ہوئے، اس میں مان لیجیے 2 لاکھ روپے خرچہ ہونے والا ہے لیکن 1 لاکھ روپے ابھی سے جمع کر لیے اور 1 لاکھ روپے کا پھر انتظام کرے گا، یا مان لیجیے 2 لاکھ روپے ہی ہیں، تو اب یہاں جب اس کا سال مکمل ہو رہا ہے تو 1 لاکھ کی یا یہ 2 لاکھ کی جو والدین کو عمرہ کرنے کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی ملکیت میں ہی ہے وہ پیسے، اس کو مالک تو وہی ہے نا، تو زکوٰۃ واجب۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے ماں باپ کو دے دیتا، وہ پیسے یہ امی کو دے دیے کہ امی آپ رکھیں، یہ آپ کو عمرہ کرانے کے لیے آپ کو میں نے مالک بنایا، والد صاحب کو بھی دے دیے کہ یہ آپ کے عمرہ کرانے کے لیے میں نے جمع کیے تھے، یہ آپ کو میں نے دے دیے، آپ کو مالک بنایا، تو اب وہ ماں باپ اس کے مالک ہو گئے۔ اب ماں باپ اگر مالک نصاب ہے تو ماں باپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی،
بیٹے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو سوال پوچھا گیا وہ یہی ہے کہ پیسے ابھی تک اس کے پاس ہی موجود ہیں، ماں باپ کو دیے نہیں ہیں، ماں باپ کو مالک نہیں بنایا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ آگے یہ سوال ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں ڈکار یعنی قے آئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو نگل سکتے ہیں اگر وہ اتنا کم ہے کہ منہ سے باہر نکل ہی نہ پائے؟ مطلب کہ اس کو پھینکنا چاہیے، اور پھینکنا چاہے تو نہ پھینک سکے بلکہ وہ اندر ہی چلا جائے؟ یہ عجیب سوال ہے۔ یہ میرے خیال سے وہ کھٹی ڈکار کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، جو کھٹی ڈکار آتی ہے سحری کے وقت عام طور پر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی ابھی سحری کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر پانی بھی زیادہ پیتے ہیں سحری میں، تو وہ اندر کا کچھ مواد اوپر کی طرف اٹھ کے آتا ہے، اور جب ڈکار آتی ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں حلق میں تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کھٹی ڈکار آتی اور یہاں حلق میں بس تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھانا یا اندر کا جو مواد یہاں اوپر تک آ جائے، وہ اگرچہ اب یہاں حلق ہی میں سے واپس نیچے چلا جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قے اور الٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اندر کا جو مواد ہے وہ باہر آ جائے، یا تو منہ میں آ جائے یا منہ سے بھی باہر نکل جائے، اس کو الٹی اور قے کہا جاتا ہے، اس کو وامیٹنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کھٹی ڈکار صرف ہوتی ہے، جو صرف یہاں پر تھوڑی سی جلن اور کھٹا پن محسوس ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الٹی ہو گئی، اور الٹی بھی اس طرح کی ہوئی کہ جو کچھ بھی مواد نکلا تھا اس کو پورا کا پورا باہر پھینک دیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، الٹی ہوئی اور جو کچھ بھی نکلا تھا اندر سے وہ سب کا سب باہر پھینک دیا، کچھ بھی واپس اندر نہیں گیا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی جان بوجھ کر اگر الٹی کرے انگلی ڈال ڈال کر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے الٹی آ بھی جاتی تو اگر وہ روزے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا، روزے کو بچانا تو ہر کوئی چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ جو کچھ بھی اندر سے نکلے اس کو باہر پھینک دے، اس میں سے کوئی بھی حصہ اندر واپس جانے نہ دے۔ 9واں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں آس پاس 5 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے، تو کیا بغیر اذان کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے اذان دینی ہوگی؟ تو دیکھیے، اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں آس پاس میں قریب میں مسجدیں ہیں اور آپ وہاں پر تنہا اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قریب کی مسجد کی اذان ہی آپ کے لیے وہ اذان ہو جائے گی، آپ کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ ایسا موقع محل ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں پر تقریباً آس پاس میں 5 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اذان بھی دینی ہوگی اور اقامت بھی کہنی ہوگی ان کو، کیونکہ آس پاس میں کوئی مسجد ہی نہیں کہ جس کی اذان اس کے لیے بھی اذان ہو جائے، اس لیے اب اس کو اذان دینی ہوگی اور اقامت بھی کہنی ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے اذان نہیں دی، صرف اقامت کہی، صرف تکبیر کہی، تب بھی چل جائے گا۔ ایسی جگہ پر بالکل بغیر اذان کے اور بغیر تکبیر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کی نمازیں وہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ نمازیں ان کی مان لی جائیں گی، صحیح ہو چکی ہیں، بس یہ عمل ان کا مکروہ ہوا، وہ بھی مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کم سے کم تکبیر تو ضرور کہنی چاہیے۔ تکبیر سمجھ رہے ہیں، جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ ابھی 10واں مسئلہ ہے کہ میرے دانتوں سے خون نکلا اور وہ حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو اگر وہ خون نکل کر حلق میں چلا گیا اور حلق میں جاتا ہوا محسوس ہوا، خون حلق میں جاتا ہوا محسوس ہوا اور اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر حلق میں جاتا ہوا محسوس نہیں ہوا، نہ ہی اس کا کوئی ٹیسٹ لگا، ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون نکلا اور وہ تھوک کے ساتھ مل گیا، خون نکلنے کے بعد تھوک کے ساتھ مل گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ اب اس میں تو تھوک بھی ہے، خون بھی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز غالب ہے۔ خون غالب ہے، یعنی خون زیادہ ہے اس میں، یا
تھوک زیادہ ہے، جو چیز زیادہ ہوگی اس کا حکم ہوگا. اگر خون غالب ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ تھوک کو نگل جانے کی وجہ سے. اگر اس کو تھوک دیا ہے، باہر پھینک دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تھوک جس میں خون مل گیا اس کو نگل گیا. تو اگر خون زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ کلر کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اگر کیسری رنگ کا کلر ہو گیا یا پیلے رنگ کا کلر ہو گیا تو معلوم، اس سے پتہ چل جائے گا کہ خون غالب آ گیا. اور اگر صرف تھوڑا سا مٹیالے رنگ کا ہوا ہے، ہلکا ہلکا تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک ہی غالب ہے، خون غالب نہیں ہے. 11واں سوال کہ حضرت آج کے ٹائم میں لوگ ہیوی ڈپوزٹ پر گھر لیتے ہیں اور کرائے کے نام پر 1000 یا 500 کرایہ دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا وہ جائز ہے؟ تو ہیوی ڈپوزٹ کا تو معاملہ جو جائز ہے، گروی کا جو معاملہ ہے وہ ناجائز ہے، جو اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان کیا گیا. گروی کا معاملہ ناجائز ہے، ہیوی ڈپوزٹ کا جو معاملہ ہے وہ جائز ہے. کہ ہیوی ڈپوزٹ یعنی ڈپوزٹ کے طور پر کچھ پیسے رکھ دیے جائیں مکان مالک کے پاس، جو ضمانت کے طور پر ہوتے ہیں، یعنی گارنٹی کے طور پر ہوتے ہیں، اور ان کا مکان کرائے کے طور پر ہی لیا جائے اور اس کو کرائے کا معاملہ ہی سمجھا جائے. پھر اس مکان کا کرایہ بھی مقرر کیا جائے، 1000 روپے، 500 روپے، 1200 روپے، جو بھی مقرر کیا جائے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر جو پیسے دیے اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ تو وہ دینے والے پر واجب ہوگی، جس نے دیے وہی اس کا مالک ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. آگے ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی دوسری رکعت میں قعدہ کرنا تھا مگر بھول سے تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ یا پہلی رکعت کے بعد ہی قعدہ کر دیا بھول سے، تو کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں، پہلی رکعت کے بعد قعدہ کیا، اس کا مسئلہ تو اوپر گزر چکا. جو تیسری رکعت والا جو مسئلہ تھا وہی مسئلہ یہاں پر بالکل وہی حکم ہوگا. لیکن یہ کہ دوسری رکعت، چونکہ تراویح میں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، تو دوسری رکعت میں قعدہ کرنا تھا تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں لقمہ دیا جائے، امام صاحب کو لقمہ دیا جائے. امام صاحب لقمہ لے کر واپس آ گئے اور انہوں نے التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے جو انہوں نے سجدہ سہو کیا. ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. لیکن امام صاحب واپس نہیں لوٹے اور امام صاحب ان کو لگ رہا ہے کہ میری تو یہ دوسری رکعت ہے، اور وہ پڑھائے جا رہے ہیں. مقتدی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی وہ مقتدی جن کو یقین ہے، اور یقین ہونا بھی چاہیے بھائی، نماز میں دھیان ہونا چاہیے، ادھر ادھر دھیان نہیں ہونا چاہیے. مقتدیوں کو یقین ہے کہ امام صاحب تیسری رکعت پڑھا رہے ہیں، تو مقتدی بیٹھے رہیں گے. مقتدی جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے. اچھا بیٹھے رہیں گے تو کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کب تک انتظار کریں گے؟ تو انتظار کریں گے یہاں تک کہ اگر امام نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب مقتدی اپنا سلام پھیر دیں گے. امام کی متابعت نہیں کریں گے، امام کی پیروی نہیں، کیونکہ وہ تو تیسری رکعت پڑھا رہا ہے، اور امام کی نماز فاسد ہو جائے گی. امام کی جو نماز ہے وہ فاسد ہو گئی، امام کو وہ نماز دہرانی پڑے گی. تو اس وجہ سے یہاں پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ لقمہ دیا جائے. اور پھر یہ کہ امام کی نماز فاسد ہو گئی تو سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو دہرایا جائے گا اور سارے مقتدی بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے. تو اگرچہ ان کو یہ سلام پھیرنے کا حکم ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ امام ان کا اب وہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ امام رہا ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو صرف 2 رکعت میں اقتدا کی تھی، لیکن وہ بغیر قعدہ کیے ہی کھڑا ہو گیا تو امام کی نماز فاسد ہو گئی. امام کی فاسد تو ان کی بھی فاسد ہو جائے گی. بس یہ حکم ہے کہ وہ آگے اس کی مطابقت نہیں کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لوٹ آئے. یہ انتظار کرنے کا حکم کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے کہ یا تو لقمہ دینے کی وجہ سے پلٹ آیا، یا اس کو خود ہی یاد آ گیا کہ ہاں یہ تیسری رکعت ہے. وہ لوٹ آئے گا اور لوٹ کر پھر وہ التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے اگر سلام پھیرتا ہے تو پھر سب کی نماز، وہ سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرتا ہے تو سب کی نماز ہو جائے گی. آگے یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی کتنا ڈالنا چاہیے، کیونکہ پانی حلق سے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بہت اہم سوال ہے. روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ وہی رہے گا، طریقہ نہیں بدلے گا. کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے. اور کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، تالو میں بھی پانی پہنچ جائے، دانتوں کے پیچھے بھی پانی پہنچ جائے، زبان کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، زبان کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو یہاں روزے کی حالت میں بھی اسی انداز میں غسل کیا جائے گا، روزے کی حالت میں بھی. اور ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب کہ ناک کا جو نرم حصہ، یہ دبانے سے جو دبتا ہے اتنا حصہ، یہ اندر اس کے ناک کے اتنے حصے کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے.
اگر اس میں سے کوئی بھی جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی، تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں تو نمازیں نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے یہاں نرم حصے تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ حکم ہے کہ یہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اس میں غرغرہ نہیں کرنا ہے۔ غرغرہ کریں گے تو پھر حلق میں پانی چلے جانے کا معاملہ آئے گا۔ غرغرہ نہیں، جس کو غرارہ کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، تو وہ اگر کریں گے ایسے سر اونچا کر کے پانی کو حرکت دیں گے تو پھر وہ حلق میں چلا جائے گا، اس لیے وہ نہیں کیا جائے گا روزے کی حالت میں۔ اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی خوب زیادہ مبالغہ نہ کریں، یعنی بہت زور سے پانی کو نہ کھینچے، کیونکہ ناک میں پانی چڑھانے میں بہت زور سے کھینچے گا تو یا تو دماغ میں چلا جائے گا یا یہاں سے پلٹ کے واپس حلق میں آ جائے گا، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کریں اور کلی کرنے میں بھی احتیاط کریں۔ دیکھیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کلی کرنے کے لیے کہ روزے میں اگر غسل فرض ہو جائے اور کلی کر رہے ہوں تو یہ سر کو، گردن کو نیچے جھکا کر کلی کرے ایسے، تو کیا ہوگا، وہ حلق میں پانی نہیں جائے گا۔ گردن کو جھکا کر اگر کلی کرے گا تو حلق میں پانی نہیں پہنچے گا اور آسانی کے ساتھ وہ کلی کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سفر میں تراویح کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ مسافر اگر جاتا ہے رمضان میں، اگر کوئی سفر کر رہا ہو، سفر سے مراد یہاں پر شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر۔ اگر اس سے کم کا سفر ہے تو وہ مسافر ہے ہی نہیں، شریعت کی نظر میں مسافر نہیں ہے، تو سنت موقدہ ہے نماز تراویح اس کے لیے۔ لیکن شرعی سفر میں اگر کوئی گیا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو تراویح پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو سفر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، سفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک روا روی والا معاملہ، بھاگم بھاگی والا معاملہ، وہ ٹرین میں ہے، وہ گاڑی میں ہے، وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ یعنی وہ اس کا سفر جاری ہے، تو یہ بہت ہی جو ہے کہ یہ بھاگم بھاگی والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں وہ کہاں تراویح پڑھنے کے لیے جائے گا؟ تو فرض نمازیں تو ایسی صورت میں بھی پڑھنی ہے، واجب تو ایسی صورت میں بھی پڑھنی ہے، لیکن سنت ایسی صورت میں معاف ہے۔ جو بھاگم بھاگی والا معاملہ ہوتا ہے، روا روی والا معاملہ، اس میں سنت معاف ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی چل جائے گا۔ یعنی کیا مطلب، سنت یعنی پھر اب یہ تراویح بھی تو سنت موقدہ ہے، اور ایسی صورت میں اب اگر تراویح نہیں پڑھتا ہے تو جائز ہے، یہ اس کو رخصت دی گئی۔ لیکن سفر میں سکون ہے، قرار کا معاملہ، جیسے جہاں پہنچنا چاہتا تھا وہاں پہنچ گیا، وہاں 2-3 دن تک اس کا رکنے کا ارادہ ہے، تو اب وہاں سکون ہے، اب بھاگم بھاگی والی کیفیت نہیں ہے، تو اب تراویح کی نماز اس کو سفر میں بھی پڑھنی پڑے گی۔ سکون، جیسے احمد آباد جا رہا تھا، احمد آباد پہنچ گیا، تو اب پہنچنے کے بعد وہاں 2-3 دن رکے گا، تو اب وہاں پر وہ تراویح کی نماز پڑھے گا۔ 15واں سوال یہ ہے کہ کیا روزے میں اگربتی جلا سکتے ہیں؟ گھر میں اگربتی دن میں رمضان کے اندر جلانے میں کوئی حرج نہیں، خوشبو کے مقصد کے لیے جلائی جا سکتی، لیکن بچیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگربتی کا جو دھواں نکلتا ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن اپنے ناک میں کھینچ لیا، دھواں حلق میں چلا گیا، جان بوجھ کر حلق میں دھوئیں کو کھینچا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ دھواں چاہے لوبان کا ہو یا اگربتی کا ہو یا کوئی اور، وہ دھوئیں کو اگر جان بوجھ کر کھینچے گا، اسی وجہ سے سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ میں دھواں ہوتا ہے، وہ دھواں اندر کھینچتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اگربتی کا دھواں بھی اگر کوئی جان بوجھ کر حلق میں لے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو گرد و غبار ہوتا ہے، آپ راستے میں چلتے ہیں، گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑتا ہے یا ان کا جو دھواں اڑتا ہے، وہ اگر حلق میں چلا جائے تو وہ معاف ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے۔ جان بوجھ کر جو دھواں اگر آدمی حلق میں پہنچاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو اگربتی خوشبو کی نیت سے جلائی تو کوئی حرج نہیں، لیکن دن میں جلانے میں احتیاط کریں، اور افطاری کا وقت ہو جانے کے بعد جلائیں تو بہتر ہے۔ آخری سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کی بنیاد ہو رہی، یعنی اس کو پھر سے تعمیر کیا جا رہا ہے، پرانی مسجد شہید کر کے نیا باندھ کام چالو کرنا ہے، تو ہمیں جب تک مسجد نئی نہ بنے تب تک بازو میں ایک ہال بنایا گیا ہے کہ جب تک کام چلے تب تک اس میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ہال میں ہم رمضان کا اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اہم سوال۔ اور اس ہال میں جمعہ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ہال میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ تو مردوں کا اعتکاف اس ہال میں نہیں ہو سکتا۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس ہال، وہ ہال مسجد تو ہے نہیں،
اس لیے اس ہال میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، اور عورتیں تو گھر میں کریں گی، وہ ہال میں کیوں کرنے جائیں گے اعتکاف؟ عورتیں گھر میں کریں گی، عورتوں کا مسجد کے علاوہ، بلکہ عورتوں کا تو گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ گھر جس میں ان کے پردے کی پابندی ہو سکے۔ عورتیں اگر اعتکاف، آپ سوچتے ہیں کہ عورتیں بھی اعتکاف، ہاں بھائی وہ بھی اعتکاف کرنا چاہیں تو کریں گی، ان کے لیے بھی ثواب، ان کے لیے بھی سنت ہے۔ عورتیں بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ مسجد بیت میں کریں، جہاں پر عام طور پر وہ نماز پڑھتی، وہاں پہ پردہ لگاتے اور وہیں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے، اب بلا ضرورت وہاں سے باہر نہ نکلے، وہیں نماز پڑھے، وہیں ان کو کھانا وغیرہ پہنچا دیا جائے اور افطاری سحری وغیرہ کے معاملات وہیں پر ہو۔ اب جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مسجد میں اگر جمعہ ہوتا تھا اور وہی جمعہ اس ہال میں منتقل کیا گیا، اور شرائط سارے کے سارے جمعہ کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں وہ سارے کے سارے اس ہال میں پائے جا رہے ہیں، جیسے دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، سب کو آنے کی اجازت ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور وہی امام مقرر جو مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا، وہی امام مقرر یہاں پر بھی جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہے، تو یہاں پر جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے شامل ہو چکے ہیں۔ اب جو سوالات وہ کچھ کاغذات کی شکل میں جو باقی رہ گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور یہ تو بالکل آخری وقت میں آیا اس لیے یہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک دن پہلے سوالات بھیجا کریں، ایک دن یا 2 دن پہلے سوالات بھیج دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سوال ایسا ہے جس کا جواب ہمیں نہیں معلوم، یعنی کیونکہ ہم کو ہمادانی کا دعویٰ نہیں، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، آپ یہاں پہ سوال دیں گے تو اس کے سوال کا جواب بالکل ہمیں معلوم ہوگا، ہم یہیں پر پڑھ کے آپ کو جواب دے دیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ پہلے جمع کرتے تو بہتر ہوگا، تاکہ ہم اس سوال کو دیکھ لیں اور اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں اس کو ہم محفوظ کر کے آئیں اور آپ کے سامنے آ کر یہاں پر سنائیں، تو یہ بہتر طریقہ۔ اب انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا، جو کچھ بھی احکام مسائل بیان کیے گئے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔